جس کی بیوی کی ٹانگوں پر زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں ایسی بیوی کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ بیوی کو کچا امرود کھلا کر جمع کرو، بیوی کو حمل فوراً ہی ٹھہر جائے گا۔ ایسی عورت جو بھاگتی اور دوڑتی رہتی ہے شادی کے وقت شوہر کو خوش نہیں کر سکتی۔ بیوی کے ساتھ جماع کے دوران کیلے کھانے سے ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ جماع سے قبل اسبغول کا چھلکا کھانے سے پانی میں بہت گاڑھا پن آ جاتا ہے۔ بیوی کو آنکھوں میں کاجل لگا کر جماع کرنے سے اولاد خوبصورت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ عورت بیٹیاں زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہوتے ہیں ایسی عورت بیٹے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس کی بیوی کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے ایسی بیوی شوہر کو مالا مال کر دیتی ہے۔ جس کی بیوی کے ہاتھ بھاری بھرکم ہوتے ہیں ایسی بیوی دل کی نرم ہوتی ہے۔ جس شوہر کے پاؤں کا سائز بڑا ہوتا ہے ایسے شوہر کی عمر کافی لمبی پائی جاتی ہے۔ جس شوہر کا رنگ کالا سیاہ ہوتا ہے ایسے کی بیوی ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتی ہے۔ روٹی کھانے سے قبل سونف کھانے سے زندگی بھر معدے میں جلن نہیں ہوتی ہے۔ پیشاب میں زیادہ بدبو آتی ہے تو سونے سے قبل کالا نمک چاٹ لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ جو عورت بہت تیز چلتی ہے ایسی عورت کا دماغ بہت تیز اور بد دماغ بھی ہوتی ہے۔ اچھی اور پرخلوص عورت کی بڑی نشانی ہے کہ جب بولے گی تو رک رک کے بولے گی۔ جس عورت کی بھاری آواز بھرکم ہوتی ہے ایسی عورت دل کی کالی سیاہ پائی جاتی ہے۔ جس عورت کے بالوں میں زیادہ جوئیں پائی جاتی ہیں اس کا ذہن ناکارہ سست ہوتا ہے۔ جس عورت کے ساتھ ہاتھ سخت ہوتے ہیں ایسی عورت محنت کش عورت پائی جاتی ہے۔ جس عورت کے کان لمبے ہوتے ہیں ایسی عورت زیادہ بچے جنم دے سکتی ہے۔ جس عورت کا رنگ کالا سیاہ ہوتا ہے اس کا دل چاند جیسا سفید پایا جاتا ہے۔ سخت سے سخت قبض لگ جائے تو نیم گرم پانی میں الائچی ڈال کر پی جاؤ، افاقہ ہوگا۔ جس کی بیوی کی آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتے ہیں ایسی عورت میں عقل کم پائی جاتی ہے۔ جس کی بیوی کے آنکھوں کے گرد ہلکے ہوتے ہیں ایسی عورت میں عقل کم پائی جاتی ہے۔ جو لوگ چلتے ہوئے جوتے کو گھسا گھسا کر چلتے ہیں اس کا دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سونے سے پہلے املی کا پانی پی لینے سے انسان کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ کمانے والا نہیں دیکھا جو اس دن کے لیے نیک اعمال کماتا ہے جس دن کے لیے اعمال کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں۔ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کی ملاقات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ بندہ دشمن کی کثرت سے کبھی نہیں گھبراتا۔ جو بندہ اشیاء کی ماہیت جان چکا ہو اسے ملال اور حزن نہیں ہوتا۔ اصل عمل یہ ہے کہ اللہ بات کہہ رہا ہے، اگر وہ سمجھ نہ آئے تب بھی آپ مانیں۔ جس طرح بکریوں کو دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریاں آسانی سے شکار کر لیتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ دنیا میں کیے جانے والے اعمال آخرت کی تجارت ہوتے ہیں۔ جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالا اس نے نفع کما لیا۔ جس نے سود کھایا گویا اس بندے نے آگ کے انگارے چبائے اور راندہ درگاہ الہی ہوا۔ جس نے اپنے دشمنوں پر احسان کیا گویا اس نے اپنے دوست کا دل دکھایا۔ دستار فضیلت کے خواہ ہو تو حیوانیت چھوڑ کر انسانیت کو اپنا مطمع نفس بناؤ۔ جب تک راہ خدمت نہ اپناؤ گے انسانیت کے معراج تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اگر اللہ کی عطا کردہ نعمتیں عقل، آنکھ، کان وغیرہ کو اللہ کے دین میں جو ان کا مقصد ہے صرف نہ کرو گے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہے اور وہ ذات مطلق ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ جو چیز مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی۔ لالچ اور بے صبری کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔
سب سے دہشت ناک چیز جس سے تم ڈرتے ہو قتل اور موت ہے۔ یہی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری اور تمہاری خواہش اور آرزو ہیں۔ آرزو بہشت عمل کیے بغیر سب سے بڑی منافقت ہے۔ جب فیاض و کریم شخص کی دعوت کرو تو محلے کے کتوں کا بھی خیال رکھو تاکہ مہمانداری کا صحیح حق ادا ہو سکے۔ اگر آپ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو اپنے بیگانے کا فرق ذہن سے نکال دیں۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی بلکہ رعایت کرتی ہے۔ اس راستے سے جس سے کسی کو فائدہ نہ ملے اور لوگوں کا دل دکھے وہ لا یعنی ہے اور اس سے پرہیز ضروری ہے۔ انسانی جسم کے اندر گردش کرنے والے خون کے دو نشتر ہیں۔ جس نے اپنے اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کی اس نے بڑھاپے میں سکھ پایا۔ عبادت کا صحیح مزہ چاہتے ہو تو فرائض الہی کی بجا آوری میں کوتاہی مت کرو۔ اللہ کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اپنے لیے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے۔ کتنے ہیں جو اپنے نفس کو عزت دینے والے ہیں حالانکہ وہ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ پرانی برائیوں کو نیکیوں سے ختم کرو، نصرت و آنت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں دوسروں کا اور پھر کچھ دور جا کر ہم سارا بوجھ اتار پھینکتے ہیں اور خاموشی سے کسی نامعلوم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گڑھا مت بھول۔ عمدہ غذاؤں کے دل دادا ایک روز تو کیڑوں کو مکوڑوں کی خوراک بنے گا۔ لوگوں کے دل اپنی ہدایت کی راہ سے غافل وہ اپنے میدان کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں چلنے والے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنا مقصود آخرت کے سوا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ ان کا حصہ بس صرف یہی دنیا ہے۔ اگر کوئی دشمنی کی نگاہ سے دیکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کو بھی برائی سے نشاندہی کرے گا اور اگر عقیدت کی نظر سے دیکھے تو دوستی کی نگاہ سے وہ اس کو فرشتہ نظر آئے گا۔ اگر حق کو جھٹلایا نہ جاتا، ظالموں کو غلبہ حاصل نہ ہوتا، شیطان کی بات قوت نہ پکڑتی تو لوگ موت کے وارد ہونے کو اپنی خوشگوار زندگی پر کبھی ترجیح نہ دیتے۔ محنتی اور ذہین آدمی کے لیے بہت کم باتیں ناممکن ہوتی ہیں۔ محنت وہ سنہری سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کے اہل و عیال اور مال و جان کے بارے میں کم ہو جانے یا بڑھ جانے کا جو فیصلہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے۔ رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا مقدر میں ہو، زیادہ کی خواہش کرنا خود فریبی ہے۔ حکمت و دانائی کی باتیں اذہان و قلوب پر مثبت اثر ڈالتی ہیں۔ جو انسان اچھا کلام کرتا ہے کامیابی اس کی امام اور پیشوا بن جاتی ہے۔ جو بندہ برا کلام کرتا ہے اس پر ہر طرف سے ملامت کی بوچھاڑ پڑتی ہے۔ جھوٹا اور بد نصیب ہے وہ مرید جو کسی انسان کو استاد ماننے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ بلا صبر تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے جبکہ صبر کرامت اور عزت کا باعث ہے۔ بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب مغضوب ہے۔ معصومیت حسن کا پہلا لبادہ ہے اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہر ایک کو بھلی لگتی ہے۔ فوراً معاف کر دینا شرافت اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینہ پن کی مترادف ہے۔ گناہ کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ جو لوگ گناہ کا جواز پیش کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آخرت میں گناہوں پر مواخذہ ضرور ہوگا۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے ڈرتا نہیں۔ آپ کی دعا پوری ہو یا نہ ہو آپ پر اسلام نافذ رہنا چاہیے۔ گناہ نہ کر سکنے پر تیرا غمگین ہونا گناہ کر لینے کے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خیانت پیدا ہو اور معروف نہ ہو جائے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ گے
وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، تمہاری دنیا کے کام من جانب اللہ خود ہی ہو جائیں گے۔ یہ بات جان لو کہ کنجوسی کی بعض صورتیں نفاق کا شعبہ ہیں۔